والسلام کے چمن کے مہکتے مہکتے پھولوں، اقبال کے شہینوں، عصمت مصطفیٰ کے دیوانوں۔ آج کی گفتگو علامات قیامت ہے، یعنی قیامت کی نشانیاں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی کچھ چند نشانیاں ذکر ہوئیں، آج اس سے آگے کچھ چند نشانیاں اور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت دین پر قائم رہنا یہ دشوار ہوگا۔ یعنی اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، آگ کا کوئلہ جو دگ رہا ہو، آگ کا انگارہ اس کو ہاتھ میں لے لینا یہ آسان ہوگا، لیکن دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور وقت میں برکت نہیں ہوگی، وقت تو وہی رہے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ پہلے دور کو اگر دیکھ لیں تو ان کی عمر کا موازنہ کر لیں تو وہ بھی 60-65 سال، جو یہ ہم سے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے یا 50 سال پہلے، پیچھے دور کی بات نہیں کرتے، یہ قریب کا زمانہ دیکھ لیں۔ ان میں جو لوگ گزرے 60-70 سال عمر گزارنے والا شخص، اگر ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے کہ جو آج کا آدمی نہیں کر پاتا۔ ہاتھ کے ساتھ ہزار کتابیں لکھ دیں، جو آج ہمارا کمپیوٹر لکھنے پر قاصر ہوتا ہے۔ کمپیوٹر میں لکھنا آسان ہے لیکن ہاتھ کے ساتھ لکھنا یہ مشکل ہے، لیکن وہ لوگوں نے لکھی۔ وقت میں برکت تھی، آج وقت میں برکت نہ رہی، اور اس کے بعد جو آنے والا دور ہے اس میں مزید برکت اٹھ جائے گی۔ جو آج کل ہمارے دور میں یہ برکت محسوس ہو رہی ہے، یہ آنے والے دور میں یہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو قرب قیامت وقت میں برکت نہ ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی یہاں تک کہ سال مہینے کی مثل ہو جائے گا۔ جتنا آدمی سال میں وہ مہینے کی مثل بن جائے گا، اور اسی طرح مہینہ جو ہے وہ ہفتے کی مثل، اور ہفتہ جو ہے وہ دن کی مثل بن جائے گا۔ یعنی برکت نہیں ہوگی، جیسے کسی چیز کو آگ لگی ہو اور جلدی بھڑک کر ختم ہو جائے، اسی طرح دن گزریں گے۔ ایسے محسوس ہوگا کہ کل جمعہ تھا اور آج پھر جمعہ آ گیا۔ مہینہ جو ہے وہ جیسے ایک ہفتہ گزرتا ہے اسی طرح مہینہ گزر جائے گا، سال جیسے مہینہ گزرتا ہے اسی طرح سال گزر جائے گا۔ تو گویا کہ وقت میں برکت نہ ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینا لوگوں پر توان ہوگا، یعنی ان پر گراں گزرے گا، لوگ اس کو توان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھ کر چھوڑ دیں گے۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گوارا نہیں ہوگا، گراں گزرے گا، وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم زکوٰۃ نہ دیں، پیسہ جو ہے وہ جوڑ کر رکھیں۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی بات مانے گا اور والدین کو چھوڑ دے گا، یعنی اس کا مطیع ہو جائے گا، فرما بردار ہوگا، والدہ کی بات کو پس پشت ڈالے گا، اور لوگوں کے اندر روحانیت کی بات صرف رسم و رواج بن کر رہ جائے گی۔ رسم و رواج کے طور پر روحانیت کی باتیں کریں گے، اندر سے روحانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پرہیزگاری کا نام تک نہیں ہوگا، لیکن بڑے منہ سے پرہیزگار بنے رہیں گے، باتوں سے بڑی پرہیزگاری ہوگی، بڑے نیک ہوں گے باتوں باتوں میں، لیکن اندر سے پرہیزگاری ختم ہوگی، روحانیت کا نام نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح مسجدیں جو ہیں، قرب قیامت لوگ مسجدوں میں چلائیں گے، شور کریں گے، ذرا ذرا سی بات پر لوگ جو ہیں وہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کریں گے۔ اور آج کل ایسا ہوتا ہے، مسجدوں میں شور ہو رہا ہے، جو باہر کا مسئلہ ہے وہ مسجد میں آ کر باتیں شروع کر کے اس کے اوپر شور شرابہ۔ اور اسی طرح قرب قیامت گانے اور باجے جو ہیں یہ کثرت سے ہوں گے۔ تو یہ دور بھی وہی جا رہا ہے کہ جس میں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے اس کو بھی گانے کی طرز پر پڑھا جا رہا ہے، اس کو بھی سازوں کے اوپر لے آئے ہیں۔ جب تک گانے کی طرز پر نہ پڑھیں کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی جو پروفیشنل نعت خواں ہیں، انہوں نے بھی گانے کی طرز پر پہلے گانا سنتے ہوں گے، پھر نعت کو اس کے اوپر جو ہے وہ لگاتے ہوں گے۔ تو یہ نشانی بھی پائی جا رہی ہے کہ قرب قیامت گانے اور باجے کثرت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارے ہر گھر میں یہ چل رہا ہے، اور لوگ جیسے میں نے کہا کہ نعتیں جو ہیں وہ بھی گانوں کی طرز پر پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے، یعنی جو اگلے لوگ گزرے ان پر لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ لعنت کس طرح کی بھیجنی ہے؟ اپنے عقائد کو بدل کر گویا کہ یہ صحیح نہیں ہے، میرے والدین، میرے باپ دادا، میرے عزیز و اقربا یہ ٹھیک نہیں تھے، میں ٹھیک ہوں، تو گویا کہ ان کے اوپر لعنت دی جا رہی ہے۔ جو ایمان کی حالت میں گزر گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کی تعریف کی جائے۔ جو دنیا سے انسان جائے، فوت ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو، تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ جب لوگ اس کی تعریف کریں گے تو خالق کائنات اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔
اگرچہ اس نے گناہ کیے ہوں گے، جب لوگ گواہی دے رہے ہوں گے تو رب کائنات اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ہم ان کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دور میں یہ کرتا رہا، اپنے دور میں یہ کرتا رہا، اپنے دور میں وہ فلاں اس نے برے کام کیے۔ حالانکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی اچھائیاں بیان کرو، برائیاں نہیں۔ اس بندے کی جو اچھائیاں ہیں، اچھی باتیں ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، اس کا ذکر کرو تاکہ گواہیاں بن جائیں۔ اور اسی طرح قرب قیامت جو ذلیل لوگ ہوں گے، جن کے تن کا کپڑا جن کو پہننے کے لیے میسر نہیں ہوگا، جن کو پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ یعنی جو چروائے تھے وہ قرب قیامت وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے، بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ تو یہ بھی تقریباً نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو عرب کے جو چروائے تھے ان کے عالی شان محلات ہیں، بنگلے ہیں۔ تو اسی طرح ایک نشانی ہے جو بڑی نشانی، جو بڑا فتنہ، وہ دجال کا ہے۔ دجال کا ظاہر ہونا ہے قرب قیامت۔ دجال جب آئے گا تو 40 دن کے اندر پوری روئے زمین پر وہ چکر لگائے گا، پوری روئے زمین کو وہ پھر لے گا۔ 40 دن میں سے پہلا دن جو ہے اس کا وہ 1 سال کا ہوگا، 1 سال کا اس کا پہلا دن ہوا، اور دوسرا دن جو ہے وہ مہینے کا ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ ہفتے کا ہوگا، اور پھر 24 گھنٹوں کے وہ دن ہوں گے۔ 40 دن کے اندر پوری روئے زمین کو وہ پھرے گا سوائے خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ کی۔ ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا، یہ شدت کا فتنہ ہوگا، اور لوگوں کو کافر کرے گا۔ اس کے پاس ایک باغ ہوگا اور ایک آگ ہوگی، ایک طرف باغ اور ایک طرف آگ۔ اب وہ خدائی دعویٰ کرے گا، جو باغ ہوگا وہ کہے گا یہ جنت ہے، اور جو آگ ہوگی وہ کہے گا یہ جہنم ہے۔ جو اس کی بات کو مانے گا اس کو کہے گا کہ میں جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو نہیں مانے گا کہے گا کہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ حقیقت میں جو باغ ہوگا وہ آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگی وہ راحت اور سکون کی جگہ ہوگی۔ اب جو بندہ اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ اپنی اس جنت میں ڈالے گا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ اب وہ مردے زندہ کرے گا، لوگوں کے سامنے مردوں کو زندہ کرے گا، اور لوگ اس کے اوپر پھر ایمان لے آئیں گے۔ سبزے اگائے گا، چٹیل میدان پر جائے گا تو وہ حکم دے گا کہ سبزہ اگ جا، تو وہ سبزہ اگ جائے گا۔ آسمان سے پانی برسائے گا۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل جائیں گے، اس کی پیروی کریں گے، کیونکہ سبزہ اگ جائے گا، بارش ہو جائے گی، لوگوں کے جانور جو ہیں وہ موٹے تازے ہو جائیں گے، دودھ کثرت سے دیں گے، اور جب وہ ویرانوں میں جائے گا
جو دفینے ہیں وہ زمین جو ہے وہ اگل دے گی. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ جادو کے کرشمے ہوں گے. اب بندے کو وہ ورگلائے گا، کہے گا، اور جو بندہ اس کے اوپر ایمان لے آیا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو بندہ ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان رہے گا. اور اس کے ماتھے پر کافر واضح طور پر لکھا ہوگا، کاف، فا اور ری. اور جو مسلمان ہوگا اس وقت وہ اس کو واضح طور پر پڑھ لے گا، اور جو کافر ہوگا جس نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے وہ اس کو نہیں پڑھے گا، اس کو وہ نظر نہیں آئے گا. آپ پھر کہیں گے کہ پھر اس بندے کا قصور تو نہیں ہے کہ جب وہ پہلے ہی کافر ہے تو وہ اس پر ایمان بھی لے آئے تو اس کا قصور تو نہیں ہے. بھئی قصور ہے، رب نے عقل سلیم دی ہے. رب نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دین کو پہنچا دیا ہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط ہے. قرآن اور حدیث ہمیں عطا کر دیا گیا ہے کہ جو ہمیں قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو ہمیں حدیث کہتی ہے اسی پر عمل کرنا ہے. اور جب قرآن اور حدیث کو ہم چھوڑیں گے تو پھر ہم دوسرے راستے پر چلیں گے، جو دجال کا راستہ ہے، جو کفار کا راستہ ہے، جو گمراہی کا راستہ ہے، اس پر ہم چل پڑیں گے. جب ہم نے قرآن اور حدیث کو مان لیا، اس پر عمل کر لیا، تو پھر ہم دوسرے راستے پر نہیں چل سکتے. تو رب نے عقل دی اور یہ قرآن اور حدیث نے ہمیں بتا دیا، تو پھر اگر ہم دجال آئے تو اس کی بات کو ہم مانیں کہ یہ بھی کام ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بات غلط نہیں، پھر یہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. تو اس لیے وہ لوگ اس وقت جو اس کے اوپر ایمان لائیں گے وہ کافر ہوں گے، اور مسلمان جو ہے وہ اس کو کہے گا بھی کر کر دکھا، مجھے مار. وہ اس کو مار دے گا، زندہ کر دے گا. اور جو ایمان والا ہوگا کہ کہے گا اب تو پکا ہی دجال ہے، تو کافر ہے، اب تو میرا یقین ہو گیا ہے کیونکہ مجھے حدیثوں نے بتایا ہے، مجھے قرآن نے یہ تعلیم دی ہے، اب تو پکا کافر ہے، اب مجھے مار کر دکھا. تو وہ دوبارہ نہیں مار سکے گا، وہ دوبارہ اس بندے کو نہ مار سکے گا نہ اس کو زندہ کر سکے گا. اسی طرح جب وہ پوری روئے زمین پر پھر کر پھر وہ مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرے گا. مدینہ طیبہ کے ہر بازار، ہر گلی، ہر کونے پر فرشتہ جو ہے وہ ننگی تلوار لے کر پہرا دیتا ہے، نگہبانی کرتا ہے. فرشتے اس کا منہ موڑ دیں گے، لیکن مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے. اس دجال کے دور میں 3 زلزلے آئیں گے. وہ مدینہ طیبہ کے باہر ہوگا، 3 زلزلے آئیں گے، اور جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو ایمان والے نہیں ہوں گے، وہ سارے کے سارے نکل کر مدینہ طیبہ سے باہر آ جائیں گے، وہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے. کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دجال آئے گا اور وہ اس بستی میں نہیں آئے گا، مدینہ طیبہ میں اور خانہ کعبہ میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. تو وہ زلزلوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگ نکلیں گے اس کے ڈر سے، اور پھر وہ باہر دجال کے ساتھ مل جائیں گے. اور پھر یہ دجال جو ہے یہ ملک شام کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوگا. یہودی اس کے ساتھ اس کی فوج ہوں گے، اور یہ ملک شام کی طرف روانہ ہوگا. اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے شرقی منارے پر آپ کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ چند نشانیاں جو قرب قیامت ذکر کی اس سے آگے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کریں گے، کیونکہ اس کو اگر چھیڑتے ہیں تو وقت کافی درکار ہے۔ تو برکیف دجال کا جو فتنہ ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس فتنے سے جو بندہ بچ جائے گا وہ پکا مسلمان ہوگا، اور جو اس فتنے کے اندر اس کے ساتھ مل گیا وہ کافر ہوگا۔ اور دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔